نہایت ہی خوفناک شکل کی ایک بوڑھی عورت بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں نے آج تک اتنی بدصورت عورت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر تو جیسے میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ مجھے وہاں کھڑے دیکھ کر مالک مکان آیا، پھر کہنے لگا، یہ میری ماں ہے۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ ماں اتنی بدصورت اور بیٹا اتنا خوبصورت، دونوں میں اتنا فرق تھا۔ میری حیرت بجا تھی۔ پھر دوسرے کمرے سے ایک کالی ہیبت ناک نوجوان لڑکی نکلی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال اور خوب سرخ آنکھیں تھیں۔ وہ لال انگاروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ پھر اس نے نفرت بھرے لہجے میں جن زادے سے کچھ کہا۔ کیونکہ اس کی زبان مجھے بالکل بھی سمجھ نہ آئی تھی، میں چپ چاپ سہمی ہوئی وہاں کھڑی تھی۔ اس سے زیادہ کچھ اور دیکھنے کی سکت مجھ میں نہیں تھی، اس لیے واپس بھاگتی ہوئی اپنے گھر اوپر آ گئی۔ دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ انسان نہیں تھے بلکہ کسی اور دنیا کی مخلوق تھے۔ لمبے لمبے ناخن اور انتہائی خوفناک شکلیں جنہیں دیکھ کر کوئی بھی انسان ڈر جائے۔ ماں جیسی شام کو لوٹی تو میں ماں سے کہنے لگی کہ اماں تو نے مالک مکان کے رشتہ دار دیکھے ہیں؟ کتنی خوفناک شکل ہے۔ تو اماں کہنے لگی، ہاں انہیں دیکھ کر آئی ہوں میں خود بھی بہت حیران تھی۔ ماں مجھے کہنے لگی کہ تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نیچے جانے کی، نہ جانے کہاں سے آئے ہیں یہ عجیب لوگ۔ پھر اس رات میں سوئی ہوئی آدھی رات کو میری عجیب سی بدبو سے آنکھ کھل گئی۔ دروازہ کھول کر باہر صحن میں آئی تو ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ اتنی بدبو، اتنا تعفن، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نیچے گوشت بھون رہا ہو، لیکن وہ بدبو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ اماں کو اٹھا کر پوچھوں کہ یہ لوگ نیچے کیا کر رہے ہیں۔ میں تبھی منڈیر سے جھانک کر نیچے گلی میں دیکھنے لگی۔ میرے منہ سے چیخیں نکلتی نکلتی رہ گئیں، کیونکہ میں نے دیکھا جب وہ جوان لڑکی گلی میں کھڑی مرغیوں کو ذبح کر رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کون سا وقت ہے مرغیوں کو کاٹ کر پکانے کا۔ اس کی اس حرکت نے مجھے عجیب سا خوف دلایا تھا۔ یقیناً یہ سب نیچے اس وقت کھانا بنا رہے تھے۔ پھر جب تک مالک مکان کے ہاں وہ مہمان رہے، عجیب عجیب سی حرکتیں ہوتی۔ کبھی رات کو بدبو آ رہی ہوتی تو کبھی خوب زور زور سے ہنسنے کی آوازیں۔ کبھی ایسا لگتا جیسے بہت سارے بچے مل کر اچھل کود رہے ہوں۔ عجیب سا شور شرابہ آدھی آدھی رات تک نیچے گھر میں رہتا۔ پورا دن خاموشی چھائی رہتی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو شور و غل کا طوفان مچ جاتا۔ کافی دن تک رہنے کے بعد بالآخر وہ سب چلے گئے تھے۔ اب پھر گھر میں خاموشی اور سناٹا سا چھا گیا تھا۔ پھر ایک دن اماں کے جانے کے بعد مالک مکان اوپر آیا تو اس سے کہنے لگی کہ مہمان کون تھے، راتوں کو اتنی عجیب حرکتیں کیوں کر رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ میری خالہ اور منگیتر تھی، وہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ مجھے تو بچوں کی آوازیں بھی آئی تھیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی بچہ نہیں تھا۔ یہ مجھے بات بڑی عجیب لگی تھی۔ اب پہلے کی طرح گھر میں سکون تھا، جیسے کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اب اس گھر میں رہتے رہتے 1 سال ہو گیا تھا۔ اس 1 سال میں میری دل میں مالک مکان کے لیے محبت کی شدتیں جاگ اٹھی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ پھر ایک دن اماں مجھے کہنے لگی کہ میں تیری شادی کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ بیگم صاحبہ مجھے کہہ رہی تھی کہ جب تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی تو میں اس کی شادی کروانے میں تمہاری مدد کروں گی۔ اب میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کیا ہی اچھا ہو یہ مالک مکان مجھ سے شادی کر لے، اس طرح ہمیشہ سے میں اماں کے ساتھ اس گھر میں رہوں گی اور مجھے یہاں سے رخصت ہو کر کہیں دوسری جگہ جانا بھی نہیں پڑے گا۔ پھر ایک دن مجھے حیرت ہوئی جب اماں نے مجھے بتایا کہ وہ مالک مکان تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تو بھی اسے پسند کرتی ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اماں سمجھ گئی کہ میں بھی اسے پسند کرتی ہوں، اس لیے انہوں نے بھی زیادہ بات نہیں کی۔ وہ اپنا رشتہ میری اماں سے لینے کے لیے اکیلا ہی آیا تھا۔ میری اماں اسے کہنے لگی کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ نہیں ہیں تو وہ رشتہ دار جو اس دن آئے تھے انہیں ہی بلا لو، میں ان کی موجودگی میں اپنی بیٹی کی منگنی تمہارے ساتھ کر دوں گی۔
تو وہ کہنے لگا، پہلے میری منگنی اس کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، وہ میری خالہ ہے، لیکن جب میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے اگر میں نے انہیں اس بارے میں بتایا تو وہ میرے ساتھ ہر تعلق ختم کر لیں گے، اس لیے میں ان سے چھپ کر یہ رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ اب اماں اس کی بات پر راضی ہو گئی، پھر اماں نے مجھے اس کے نام کی انگوٹھی پہنا دی، یوں میرا اور اس کا رشتہ پکا ہو گیا۔ اپنے دل ہی دل میں بہت خوش رہنے لگی، ہر وقت یہی سوچتی کہ عنقریب میری اور اس کی شادی ہو جائے گی، پھر میں اسی گھر میں اماں کے ساتھ خوش رہوں گی۔ ایک دن میں سوئی تو اچانک سے مجھے اپنی چارپائی ہلتی محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ اچانک میرے بازو پر کسی نے زور سے نوچا تھا، میں چیختی ہوئی اٹھی تھی، ماں بھی گھبرا کر اٹھی۔ میں نے اپنے بازو کو دیکھا جہاں ہر جگہ گہرا زخم لگا ہوا تھا، ابھی تک ان ناخنوں کی چبھن میں اپنے بازو میں محسوس کر رہی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، کسی کیڑے نے کاٹ لیا کیا؟ میں اماں سے کہنے لگی، نہیں اماں، مجھے کسی نے ناخنوں سے نوچا ہے۔ اماں حیران تھی، پھر کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہوگا تجھے، نیند میں ایسا محسوس ہوا۔ پھر اماں نے وہاں پر مرہم لگائی، لیکن مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد تھا میں نے اپنی چارپائی کے پاس کسی کو کھڑا ہوا محسوس کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں خوف زدہ سی رہنے لگی، اکثر رات کو سو نہیں پاتی تھی۔ پھر دوسری رات میں سوئی تو اچانک مجھے اپنا وجود گھسیٹتا ہوا محسوس ہوا، ایسا لگتا جیسے میرے ساتھ کوئی زور آزمائی کر رہا ہے، مجھے کھینچتا ہوا کہیں دور لے کر جا رہا تھا۔ میں اپنے ہوش حواس میں واپس آئی تو خود کو ایک ویران سی جگہ پر پا کر حیران ہوئی، پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ کوئی پرانا قبرستان تھا جہاں پر میں اکیلی لاوارث حالت میں پڑی تھی، یا مجھے کوئی لے کر آیا تھا۔ میں چیخیں مار مار کر رونے لگی تو اچانک ہی درخت سے کوئی نیچے کودا، میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہی بدصورت اور خوفناک چہرے والی لڑکی تھی جو اس مالک مکان کے گھر میں آئی تھی، وہ مجھے بڑی نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، تو نے کس حق سے میرے منگیتر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی؟ اس کے خواب آنکھوں میں سجانے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میں اس سے بچپن سے پیار کرتی ہوں، وہ تیرے عشق میں دیوانہ ہوا پھرتا ہے، اگر اس کی اصلیت تجھے معلوم ہو گئی تو تو سر پاؤں پکڑ کر بھاگے گی۔ میں اسے دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی، پھر کہنے لگی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے بڑی خوشی سے میرے ساتھ منگنی کی ہے۔ میں نے اس سے کہا، میری بات سن کر وہ زور زور سے کہکا لگا کر ہنسی تھی، پھر کہنے لگی، تیری اس کے ساتھ شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو جانتی نہیں کہ وہ انسان نہیں بلکہ جن زیادہ ہے، وہ اپنے پورے قبیلے کو چھوڑ کر اس مکان میں رہتا ہے، کیونکہ اس مکان میں اس کے ماں باپ مرے تھے، وہ تمہارے ساتھ ساتھ سب لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زیادہ ہے۔ اس کی بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا، میں خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر میں اٹک اٹک کر اس سے کہنے لگی کہ نہیں، تم جھوٹ کہہ رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایک انسان ہے۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتی رہی، پھر کہنے لگی، اچھا جس طرح تم میری بدصورت شکل دیکھ کر ڈر گئی تھی، اسی طرح اگر اس کی اصل شکل دیکھ لی تو نے تو اس وقت محبت کرنا چھوڑ دو گی۔ میں بھی ایک جن زادی ہوں، اس کی ماں نے میرے ماں باپ سے اس کے نام پر مانگ لیا تھا، لیکن ہمیشہ سے وہ مجھے ناپسند کرتا آیا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ رہ کر انہی کی طرح سوچتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک آدم زادی سے شادی کر کے اپنی دنیا بسا لے۔ جب سے تم اس کی زندگی میں آئی ہو وہ ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہے، میں چاہتے ہوئے بھی اس کی سوچوں پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ دیکھو تم میری بات مانو اور اس جن زادے سے اپنا ہر تعلق ختم کر لو، ورنہ میں تمہیں ڈرا ڈرا کر مار ڈالوں گی۔ وہ جن زادی بڑی صفاقی سے یہ سب کہہ رہی تھی، وہاں اکیلی بیٹھی میں اپنے آپ کو بڑی بے بسی سی کیفیت میں محسوس کر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی اگر وہ جن زیادہ ہے تو اسے یہ معلوم ہو گیا ہوگا
کہ میں اس وقت کس قدر پریشانی میں مبتلا ہوں۔ میں آنکھیں بند کر کے اسے یاد کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہر طرف گرد و غبار اڑاتا ہوا میں نے دیکھا، جب وہ جن زادہ اس جن زادی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے دل کی آواز سن سکتا تھا وہ، اور وہ دونوں غصے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ جن زادہ اسے کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جن زادی بھی نہایت غصے میں تھی، کہنے لگی، دیکھنا میں اس لڑکی کو مار ڈالوں گی، اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں اسے بھی زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ دونوں ہی بڑی غضبناک آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں سے اٹھی اور پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ صبح کا اجالا پھیلنے کو تھا۔ میں نے اماں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کہنے لگی، اماں جلدی اٹھو، ہمیں یہاں سے بہت دور جانا ہے۔ اماں نیند سے بھری آنکھیں لے کر حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، کیا ہوا؟ تو میں کہنے لگی، اماں یہ مالک مکان ایک جن زادہ ہے، ہم اسیب زدہ گھر میں رہ رہے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اماں حیران و پریشان تھی، پھر میری بات سن کر اٹھی اور کہنے لگی، تجھے یہ کیسے پتا چلا؟ تو پاگل تو نہیں ہوگی؟ کیسی عجیب بات کر رہی ہے؟ میں روتے روتے اماں سے کہنے لگی، اماں تجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا کیا عجیب واقعات پیش آ رہے ہیں، میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بتایا، صرف اسی وجہ سے کہ کہیں تو پریشان نہ ہو جائے، لیکن رات کو جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس کے بعد تو میں کسی بھی صورت اس مکان میں نہیں رہوں گی۔ اب میں جلدی جلدی اماں کے ساتھ مل کر اپنا سارا سامان اٹھانے لگی اور یہ گھر چھوڑ کر جانے لگے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، وہ مالک مکان سامنے ہی کھڑا تھا، ہمیں یوں سامان لے جاتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، ہاں میں ایک جن زادہ ہوں، لیکن میں نے آج تک اپنے عمل سے کسی انسان کو تکلیف نہیں دی۔ آپ سے بھی پہلے بہت سارے لوگ اس گھر میں آئے تھے، میں ہمیشہ ان کی مدد کی تھی، ان کے بارے میں کبھی بھی کوئی غلط نہیں سوچا تھا۔ آپ کی بیٹی کو دیکھا تو یہ مجھے بہت اچھی لگی، اسی لیے میں اس سے شادی کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ آپ یہاں آرام سے رہ سکتے ہیں، آج کے بعد آپ کے سامنے میں نہیں آؤں گا۔ آپ کی بیٹی سے اتنی گزارش ہے کہ میری اصلیت کسی پر ظاہر نہ کریں۔ وہ سر جھکا کر بولا۔ وہ بہت مایوس لگ رہا تھا۔ اب اماں کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، انہیں میری بات پر یقین آ گیا تھا۔ پھر اس مالک مکان نے ہمیں اس گھر سے جانے ہی نہ دیا، بلکہ زبردستی ہمارا سامان واپس رکھوا دیا۔ اب میں اور اماں بری طرح سے پھنس چکے تھے، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ہم اس جن زادے کے ساتھ اس مکان میں رہنے پر مجبور تھے۔ پھر ایک دن اماں چپکے سے اس علاقے کے مولوی صاحب کے پاس گئی اور اس سے اس بارے میں پوچھا کہ اس مکان میں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اسیب زاد ہے یہ مکان، اور وہ جن زادہ تو ہمیں اس مکان کو چھوڑنے ہی نہیں دے رہا۔ پھر مولوی صاحب نے اماں کو بتایا کہ برسوں پہلے یہ جگہ خالی تھی، یہاں پر ایک درخت تھا، لوگ کہتے تھے کہ وہ درخت آسیب زدہ ہے، وہاں پر ایک خاندان بستا ہے، لیکن پھر ایک آدمی آیا اور اس نے وہ جگہ خرید لی۔ اب اس آدمی نے مکان بنانے کے لیے سب سے پہلے اس درخت کو کاٹنا ضروری سمجھا، کیونکہ اسے کاٹے بنا مکان کی تعمیر کرنا ممکن نہیں تھا۔ لوگوں نے اس حرکت سے باز رکھنا چاہا، لیکن اس نے کسی کی ایک نہ سنی، درخت کاٹتا گیا۔ پھر وہ درخت کو کاٹ چکا تھا، لیکن اس کی جڑیں ابھی بھی زمین میں باقی تھیں۔ سنا تھا اس کے اندر کئی دفعہ بچے کے رونے کی آواز آئی تھی، شاید کسی جنات نے ابھی ابھی کسی بچے کو جنم دیا تھا۔ اب لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ پھر اس مالک مکان نے فیصلہ کیا کیوں نہ اس کی جڑیں بھی یہاں سے نکال دی جائیں تاکہ دوبارہ درخت پرورش نہ پا سکے۔ اس کا یہ فیصلہ خاصا سنگین تھا اور نامناسب بھی۔ اب اس زمین کو کھود کر اس کی جڑیں بھی وہاں سے نکال دی گئیں، لیکن اس رات بہت بڑا طوفان آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بری طرح خوف و ہراس پھیل گیا تھا، ایسے لگتا جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ پھر اس مالک مکان نے وہاں 2 منزلہ گھر تعمیر کرا دیا، لیکن اس گھر میں رہنا اسے نصیب نہیں ہوا، کیونکہ وہ صرف 1 مہینہ ہی اس گھر میں رہ پایا تھا۔ وہاں کے رہنے والے جنات نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔
وہ کسی صورت بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ کئی سالوں سے یہاں پر رہ رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے مالک مکان اور اس کے خاندان کو اتنا ڈرایا کہ وہ اس گھر کو راتوں رات خالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب اسے کوئی خریدنے پر بھی راضی نہیں تھا۔ پھر سنا تھا کئی سالوں بعد ایک شخص وہاں چپ چاپ آ کر رہنے لگا تھا۔ وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کون تھا۔ زیادہ سے زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن جو بھی غریب اور لاچار مجبور انسان اس کے پاس گھر کرائے پر لینے آتا تو وہ باخوشی اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دیتا۔ نہ صرف اس کی مدد کیا کرتا بلکہ جب وہ اس گھر کو چھوڑ کر جاتے تو مالا مال ہو کر جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جو بھی کرایہ دار اس گھر میں رہنے آتا تو وہ جن ذات صرف انہی کو نظر آتا اور کسی کو بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ جن ذات تم ماں بیٹی پر بھی اسی وجہ سے مہربان ہو گیا ہو، کیونکہ تم بھی لاوارث اور بیوہ عورت تھی۔ اماں نے مولوی صاحب کی بتائی ہوئی ساری باتیں مجھے آ کر بتائیں تو میں حیران و پریشان رہ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس جن زادہ کے ماں باپ اس حادثے میں مر گئے ہوں، جس کی وجہ سے وہ یہ تکلیف نہ بھول پایا ہو۔ لیکن اب اماں اور میں شدید دہشت زدہ تھے۔ ہم یہ مکان ہر صورت چھوڑ کر جانا چاہتے تھے، لیکن جن زادہ ہمیں نہیں جانے دیتا تھا اور ہمیں بار بار اس کا خوف روک لیتا۔ پھر ایک رات میں سوئی ہوئی تھی تو مجھے اوپر صحن سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اپنے بستر سے اٹھ کر دیکھا تو ایک نوجوان لڑکی گھٹنوں میں منہ چھپا کر لمبے لمبے بال بکھرائے رو رہی تھی۔ جیسے اس کے پاس گئی تو اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی، کیونکہ یہ وہی جن زادی تھی جو اس جن زادے سے محبت کرتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھو، تمہاری وجہ سے وہ مجھ سے ہر تعلق توڑ بیٹھا ہے۔ میں اسے بہت چاہتی ہوں۔ اگر اس نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنایا تو میں اپنے آپ کو آگ لگا کر مر جاؤں گی۔ تم ہی ہو جو اس جن زادے کو مجھ سے شادی کرنے پر مجبور کر سکتی ہو۔ میں حیرت اور خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھلا میں اسے کیسے مجبور کر سکتی تھی؟ اب اماں نے چپکے چپکے دوسرا گھر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اماں اور میرا ارادہ تھا کہ ہم ایک رات چپکے سے یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیونکہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر اسی رات جب ہم اپنا سامان اٹھا کر اس گھر سے باہر جا رہے تھے، اچانک ہی سفید کپڑوں میں ملبوس وہی جن زادہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ حیرت سے ہمیں دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، آپ دونوں اکیلی خواتین رات کے اس پہر سامان اٹھا کر کہاں جا رہی ہیں؟ میں کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، آج ہی واپس لوٹا ہوں۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، اب جن زادے ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ کر حیرت سے کہنے لگا، کون جن زادہ؟ میں یوسف ہوں۔ آج سے 1 سال پہلے میں یہ مکان خرید چکا ہوں۔ میں تنہا رہتا ہوں کیونکہ میرے ماں باپ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں۔ میں یہاں اپنا کاروبار کرتا ہوں، اسی لیے ایک شہر سے دوسرے شہر میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ میں نے ایک شخص کو کہہ رکھا تھا کہ اگر میرے پیچھے سے کوئی مکان کرائے پر لینے آئے تو اسے دے دیجیے گا، کیونکہ میں یہ گھر خالی نہیں چھوڑتا تھا۔ پہلے بھی اس بارے میں مشہور تھا کہ یہ اسیف زدہ ہے، اسی وجہ سے مجھے کسی نے کہا تھا کہ گھر خالی نہ چھوڑنا، تبھی میں کوئی نہ کوئی کرایہ دار اسی میں رکھ لیتا ہوں۔ یہ سب ہمارے ساتھ عجیب ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جنات اسی انسان کے روپ میں اس گھر میں رہ رہا تھا اور اسی نے ہمیں یہ گھر کرائے پر دیا تھا۔ اب وہ اماں سے کہنے لگا، اماں جی، آپ میری ماں جیسی ہیں۔ میں ہرگز آپ کو یوں اکیلے رات کو باہر جانے نہیں دوں گا۔ اگر آپ نے یہ گھر چھوڑنا ہے تو صبح کے وقت چلے جائیے گا۔ اب ہم ایک بار پھر سے اس مکان میں آ گئے تھے۔ پے در پہ ہونے والے حیرت انگیز واقعات نے جیسے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر جیسی صبح ہوئی تو اماں اس کے پاس گئی اور اسے سارے واقعات سے آگاہ کیا۔ کس طرح سے ایک جن زادہ اس گھر میں رہ رہا تھا، جس نے نہ صرف میری بیٹی کو پسند کر کے اسے اپنا رشتہ بنا لیا بلکہ تمہاری غیر موجودگی میں وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی یہاں لاتا رہا ہے۔ وہ یہ باتیں سن کر بالکل بھی حیران نہیں ہوا۔ کہنے لگا، ہاں میں نے سنا ہے کہ یہ گھر آصف زدہ ہے، اس میں رہنے والا جن زادہ کبھی بھی کسی بھی روپ میں آ جاتا ہے،
لیکن آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بڑے آرام سے یہاں رہ سکتے ہیں۔ وہ کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، میں بھی یہاں ایک عرصے سے رہ رہا ہوں، مجھے اس کی موجودگی سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکے کے مترادف ہو گیا تھا۔ ہم ماں بیٹی ایک بار پھر سے عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے جب اس نوجوان نے اماں سے میرا ہاتھ اپنے لیے مانگا، پھر کہنے لگا میں ایک اچھی اور شریف لڑکی کی تلاش میں تھا کیونکہ اکیلے رہ رہ کر تنگ آ گئے ہوں، کتنے دن تک گھر کی صفائی ہی نہیں کر پاتا اور کچن بھی ہر وقت گندا رہتا ہے، اسی وجہ سے کھانا بنانے کو دل بھی نہیں کرتا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے ذہن میں اس کا گندگی سے اٹکا ہوا گھر اور گندا کچن گھوم گیا تھا، وہ یقیناً صحیح کہہ رہا تھا۔ پھر اماں نے 4 آدمیوں کی موجودگی میں سادگی سے میرا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیا۔ میں سوچ کر اداس تھی، جس سے میں محبت کرتی آ رہی تھی وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات تھا، لیکن یہ سوچ کر بھی خوش تھی کہ وہ اپنی اس منگیتر کو اپنا لے گا جو بچپن سے اس سے محبت کرتی آئی تھی۔ میرے دل کی خواہش پوری ہو گئی تھی کہ اماں کو چھوڑ کر میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، اسی لیے رخصت ہو کر اس شخص کے ساتھ نیچے والے گھر میں آ گئی تھی۔ اب میں بڑے آرام سے اس گھر میں ایک عیش بھری زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر اچھا خاصا کاروبار سے پیسہ کما رہا تھا، مجھے کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ جن زیادہ میری زندگی میں نہ آیا ہوتا اور نہ ہی مجھے محبت میں یوں دھوکہ ملتا، کچھ بھی تھا، میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی، اس کی سچائی جانے بغیر۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میرا شوہر ہاتھوں میں ڈھیروں سامان لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، وہ میری ضرورت بن بولے ہی پوری کر دیا کرتا تھا۔ اللہ نے مجھے ڈھیروں خوشیاں اور سکون عطا کیا تھا۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔